تو کیا میری توبہ قبول ہو جائے گی؟ کیا میں توبہ کر لوں تو اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دیں گے؟ تو جو آگے بندہ جس سے سوال اس نے کیا، اس نے کہا نا نا، اللہ مجھے معاف نہیں کریں گے۔ اس نے کیا کیا؟ پکڑا، اس کو بھی قتل کر دیا، 100 پورا قتل کر دیا۔ پھر کسی اور بندے کے پاس گیا جو اللہ کا نیک بندہ تھا، کچھ سمجھدار تھا، علم والا تھا، اس سے جا کے کہنے لگا کہ میں نے اس طرح 100 بندے قتل کر دیے ہیں، کیا اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دیں گے؟ تو بندہ کہنے لگا ہاں اللہ تعالیٰ تجھے ضرور معاف کریں گے، لیکن تو سچی توبہ کرے۔ اگر اس نے کہا جا فلاں بستی ہے، وہ نیک لوگوں کی بستی ہے، اس بستی کی طرف چلا جا۔ تو بندہ وہاں سے نکلا، اس بستی کی طرف جانے لگا، سچی توبہ کر لی کہ اب میں نے یہ گناہ نہیں کرنا، جتنے گناہ ہو گئے بس۔ تو ابھی جا رہا تھا، رستے میں ہی تھا کہ اس کو موت آ گئی۔ جب موت آئی، حالانکہ وہ بستی جو نیک لوگوں کی تھی وہ دور تھی، لیکن جب موت والے فرشتے آئے تو اچھے فرشتے بھی آ گئے اور دوسرے جو بد لوگوں کی روح قبض کرتے ہیں وہ بھی آ گئے۔ تو آپس میں کہنے لگے، نیک لوگوں کی روح قبض کرنے والے فرشتے کہنے لگے کہ یہ بندہ نیک ہے، اس کی روح ہم لے کر جائیں گے۔ دوسرے کہنے لگے نہیں، یہ بندہ بد ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے پاس گئے، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایسا کر لو کہ یہ بندہ جس طرف جا رہا تھا وہ فاصلہ ماپ لو۔ اللہ تعالیٰ نے اس بندے کی عزت رکھی، کیا کیا کہ جو نیک لوگوں کی بستی تھی اس طرف فاصلے کو سمیٹ دیا، تو وہ بندہ نیکوں میں شمار ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے اسے بخش دیا۔ کیا وجہ تھی کہ اس کے دل میں ایک بات تھی، اس نے سچی توبہ کی کہ میں نے آج کے بعد یہ گناہ نہیں کرنا۔ ایک اور واقعہ جو ہمیں ملتا ہے بنی اسرائیل کا، یہ کہ ایک بندہ کفل نامی بندہ تھا، بہت برا بڑا بدکار آدمی تھا۔ ایک دن کسی عورت سے واسطہ پڑا تو عورت مجبور تھی، اسے قائل کر لیا کہ تو فلاں وقت میرے پاس آ جانا۔ زنا کے لیے اسے قائل کیا، وہ گئی۔ تو جب اس نے دیکھا کہ وہ عورت کانپ رہی تھی، اس نے کہا کہ ادھر تو کوئی دیکھ نہیں رہا، تو کیوں کانپ رہی ہے؟ تو عورت کہنے لگی کہ کوئی دیکھے نہ دیکھے، وہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ تو وہ جو کفل نامی شخص تھا، اس کے دل میں اللہ کا ڈر آ گیا، اس نے اسی وقت سچی توبہ کر لی، اس عورت کو چھوڑ دیا۔ اسی رات وہ بندہ موت ہو گیا، اللہ تعالیٰ کے پاس چلا گیا۔ لوگوں نے سمجھا کہ یہ بندہ بڑا بدکار تھا، یعنی جو بندہ اس طرح کا وہ مشہور ہوتا ہے کہ یہ بندہ اس طرح کا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے دروازے پہ لکھ دیا کہ یہ جو کفل نامی بندہ ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے بخش دیا ہے۔ بات کیا تھی کہ اس نے سچی توبہ کر لی، اس نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لی۔ اس نے جس وجہ سے بھی مانگی، اس عورت کے ڈرنے کی وجہ سے مانگی یا جیسے بھی مانگی، لیکن اس نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لی، سچی توبہ کر لی اس نے۔ ایک اور واقعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں، مکہ مکرمہ میں تھے، بلکہ مدینہ منورہ میں تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایک عورت آئی، آ کے کہنے لگی، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے سے گناہ ہو گیا ہے تو میں امید سے ہوں۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا جا چلی جا، جب یہ امید ظاہر ہوگی، یعنی جب بچہ پیدا ہوگا تب آنا۔ اس کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو گیا، ڈر گئی۔ جب بچہ پیدا ہوا پھر آ گئی، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پاک کر دیجئے، بچہ پیدا ہو گیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ بچہ بھی پیدا ہوگا، بہت چھوٹا ہے، اس کا کیا بنے گا؟ کہا جا چلی جا، جب یہ تھوڑا بڑا ہوگا، کھانے پینے کے قابل ہوگا پھر آنا۔ تو وہ گئی، اس نے جا کے جلدی جلدی اس کو کھانا پینا سکھلایا۔ پھر تھوڑے عرصے کے بعد آ گئی تو ہاتھ میں روٹی پکڑائی ہوئی تھی،
تو کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بچہ خود کھا پی لے گا، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پاک کر دیجئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا یہ بچے کی حفاظت کی ذمہ داری کون لیتا ہے؟ ایک صحابی کو وہ بچہ دے دیا اور کہا جاؤ اس عورت کو لے جاؤ اور اسے جا کے رجم کر دو۔ اس عورت کو لے جایا گیا، باہر جا کے اس کو رجم کیا گیا۔ تو شاید خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی تھے یا کوئی اور صحابی تھے، انہوں نے جب پتھر مارا تو اس کو جب پتھر لگا تو خون کے چھینٹے ان کے کپڑوں پہ پڑے، تو کہنے لگے جا ناپاک عورت، جاتے جاتے مجھے بھی ناپاک کر گئی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس بات کا پتہ چلا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، اس عورت نے جو توبہ کی ہے اس کی توبہ اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند آئی ہے کہ مدینہ کے سارے گناہ گاروں کے اوپر بھی اس کی توبہ کو تقسیم کر دیا جائے تو وہ سارے بخشے جائیں گے، اس کی توبہ پھر بھی اس سے اچھی۔ یعنی اس کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو گیا، اللہ کا ڈر پیدا ہو گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ 2 وقت تک اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کرتے رہتے ہیں، جب بھی توبہ کرے اللہ قبول کرتے ہیں۔ ایک وقت وہ جب اس کو سامنے موت کا فرشتہ نظر آ جائے، اس سے پہلے وہ توبہ قبول کر لے تو اس کی توبہ قبول ہو جاتی ہے۔ یعنی اگر موت کا فرشتہ نظر آ جائے تو پھر توبہ قبول نہیں ہوگی، پھر بندہ جو مرضی کر لے پھر نہیں کچھ بھی قبول ہوگا۔ دوسرا قیامت والا دن، جس دن سورج، پہلے تو سورج مشرق سے نکلتا ہے، قیامت والے دن سورج مغرب سے نکلے گا۔ جب لوگ دیکھ لیں گے کہ سورج مغرب سے نکل آیا ہے پھر لوگ توبہ کریں گے، اس وقت بھی ان کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ اس سے پہلے وقت ہے توبہ کر لیں اللہ تعالیٰ سے، جتنا ہو سکے جو بھی ہوا اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں۔ زندگی کا کیا پتہ کہ کب اس کا اختتام ہو جائے، کوئی ضروری تو نہیں جنہوں نے یہ رمضان دیکھا وہ آخری رمضان بھی دیکھیں گے، اس سے اگلا رمضان بھی دیکھیں گے۔ کیا پتا پچھلے رمضان میں جو لوگ تھے وہ اس رمضان میں نہیں ہے، جو اس رمضان میں ہے وہ اگلے میں ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ تو توبہ کر لیں، ہمیں اپنی موت کا کسی کو نہیں پتا، اس لیے توبہ کر لیں، اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کے معافی مانگ لیں۔ معافی مانگنے کے لیے سب سے اہم بات کہ پہلے اپنا گناہ تسلیم کریں کہ یا اللہ میں نے یہ گناہ کیا ہے، مجھے معاف کر دیں۔ اس گناہ کے اوپر شرمندگی اختیار کریں، یہ نہ ہو کہ گناہ کیا اور لوگوں کو بتلاتے پھریں کہ میں نے یہ گناہ کیا، فخر سے بتاتے پھریں۔ جو بندہ فخر سے لوگوں کو بتاتا ہے گناہ کرتے وہ بہت بڑا گناہ گار ہے۔ گناہ کر کے اس کے اوپر شرمندگی اختیار کریں اور اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں اور آئندہ اس گناہ کو نہ کرنے کا تہیہ کریں، اللہ تعالیٰ ضرور معاف کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو سنا ہے جو سنایا اللہ تعالیٰ اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔